نئے سال کی خوشی میں ساری دنیا اتنی مگن تھی کہ آنے والے سال 2020 میں کیا ہونے جا رہا تھا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے سال 2020 کی۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ یہ بات ہے 17 نومبر 2019 کی، جب کورونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آیا۔ اسے ایک عام سے بیماری سمجھ کر نظر انداز کیا گیا اور پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ This is the Wuhan seafood market, the new coronavirus that causes COVID-19. Now to growing concerns about the deadly coronavirus officially hitting the US. A new virus has been discovered that has pandemic potential, according to Chinese scientists. As the number of cases and deaths rises sharply, 5 مہینوں میں دنیا بھر میں 30 لاکھ لوگ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے۔ کورونا وائرس کی خبر سننا تو اب عام سا ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک اور معاملہ پیش آ گیا۔ Qasem Soleimani, the Iranian military commander, assassinated. The US military killed Qasem Soleimani in Iraq today. The remains of the Iranian general Qasem Soleimani, who died in a US drone strike in Baghdad on Friday, have been returned to Iran. جنرل قاسم سلیمانی پاسداران انقلاب ایران کی القدس فورس کے سربراہ تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ایران کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پورے ایران میں ماتم بچ گیا تھا۔ اس حملے کے جواب میں ایران نے عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغ دیے اور ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اس حملے میں کئی امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے جنگلات کی آگ۔ Now what's happening in Australia is unprecedented. Terrifying scale of Australia's bushfire disaster is beginning to emerge. They've killed close to 500 million animals. They're over twice as big as the Amazon forest fires. آگ دن بدن بے قابو ہوتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں 4 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ زمین خاک بن چکی تھی۔ لاکھوں گھر تباہ ہو چکے تھے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے تھے اور 3 ارب کے قریب جانور ہلاک ہو گئے تھے۔ مارچ کے مہینے میں کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہوا، مگر وہ تباہ کن اثرات نہیں تھے جو اٹلی، امریکہ، یورپ اور چائنا میں پائے گئے تھے۔ مگر پھر بھی پاکستان میں کرونا وائرس آتے ہی ایک ہفتے میں 1500 اور مزید ایک ماہ میں 5000 لوگوں کو کرونا وائرس ہوا۔ 23 مارچ کی پریڈ کا بھی مکمل انتظام تھا، مگر پریڈ کے چند دن پہلے 11 مارچ 2020 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہو گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، شہید ونگ کمانڈر نعمان اکرم کی نماز جنازہ عسکری 10 لاہور میں ادا کر دی گئی۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کی نماز جنازہ مولانا طارق جمیل نے پڑھائی۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے شہید ہونے کے بعد پریڈ منسوخ کر دی گئی تھی۔ شاید سال 2020 بہت سے لوگوں کے لیے آخری سال تھا اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا جس کی توقع ہمیں بالکل نہیں تھی۔ 29 اپریل 2020 کی صبح انڈیا سے خبر آئی کہ معروف اداکار عرفان خان اب نہیں رہے۔ ان کی موت کی وجہ کلون انفیکشن یعنی بڑی آنت کی انفیکشن بتائی گئی، اور کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عرفان خان کو آخری سٹیج کا کینسر تھا۔ پھر رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہوا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر دل دہلا دینے والی خبر سنائی دی۔ کراچی سے خبر ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والا PIA کا طیارہ گر گیا ہے۔ A Pakistan International Airlines plane with more than 100 people on board has crashed into a residential area in the city of Karachi. Pakistan International Airlines has crashed to the ground in a residential area just outside the commercial capital of Karachi. رمضان کے آخری جمعے کو پورا پاکستان سوگ میں ڈوب چکا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کے پاس عید منانے جا رہے تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاز میں موجود 97 افراد میں صرف 2 افراد معجزاتی طور پر بچ گئے تھے۔ پھر 4 اگست 2020 کو لبنان میں ایک نیوکلیئر حملے کی طرز کا ایک شدید دھماکہ ہوا۔ Good afternoon. We have breaking news of a major explosion in the city of Beirut, Lebanon. There's catastrophic explosion in Beirut. اس دھماکے کی وجہ سے گھروں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے اور 203 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
दूसरी जानिब आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो नागोर्नो कारबाख के इलाके को हासिल करने के लिए 44 साल से एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ते आ रहे थे। साल 2020 में ये मामला भी हल हो ही गया। दोनों ममालिक एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आए और अल्लाह की मदद से आज़रबाईजान नागोर्नो कारबाख के इलाके पे अपना कंट्रोल संभालने में कामयाब हो गया। आज़रबाईजान का नागोर्नो कारबाख पे कंट्रोल संभालने के बाद आर्मीनिया में हंगामे होने लगे, लेकिन अब उन हंगामों का कोई फायदा नहीं था। आर्मीनिया ने नागोर्नो कारबाख में मौजूद मस्जिदों की बेहुरमती की। वो मस्जिदें उधर के किसानों को दे दी गईं, जहाँ पे गाय, भैंसों और खंजीर को बांधा जाता था। अरब अमारात, बहरीन और मज़ीद कुछ अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम कर लेना भी कोई अच्छी खबर नहीं समझा जाता, क्योंकि जिन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है उन्होंने फ़लस्तीन के साथ नाइंसाफ़ी की है और मुस्लिम उम्मा की पीठ पर वार किया है। फिर पाकिस्तान की अजीम तरीन शख्सियात का इस दुनिया से चले जाना। लाहौर से अफसोसनाक खबर है, मारूफ अदाकार कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। अभी आपको ये खबर दे दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी को गुज़श्ता चंद रोज से बुखार था और कोरोना वायरस का वजूद में आए 1 साल होने को है और इस वायरस की जद में आने वालों की तादाद 7 करोड़ 95 लाख, जबकि हलाक होने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ 74 लाख है। ये वायरस तो जैसे अब इस दुनिया में रच बस गया है और ये उन मर्ज में से एक ऐसा मर्ज बन गया है कि इसकी नई आने वाली खबरों को सुनना कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी। जैसे कोंगो वायरस, पोलियो, टीबी, ताउन की बीमारी, इन सब का हिस्सा बन गया है कोरोना वायरस, जो शायद अब रहती दुनिया तक इंसानों में मौजूद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाना, नामुमकिन तौर पर जो बाइडन का इलेक्शन जीत जाना, अरब ममालिक का यहूदी रियासत को तस्लीम कर लेना, खालिस्तान की तहरीक का जोर पकड़ना, ईरानी साइंटिस्ट फखरीज़ादा का कत्ल होना, बदले में ईरान का इसराइल का एक मेजर कत्ल करना और चाइना का चांद पे अपना झंडा लगा देना, जैसे तैसे साल 2020 अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। हम नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन हम इस जुस्तजू में हैं, हम चाहत में हैं, हम ख्वाहिश में हैं, हम इस गुमान में हैं, हम ख्याल में हैं, हम तजस्सुस में हैं, हम सोचो बचार में हैं, हम उस मंजिल की तलाश में हैं और हम चाहते हैं जानना कि कौन क्या है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।